إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضل إلا نفسه ولا يضل الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزي عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. معزز حاضرین، محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ رب العزت والجلال کا طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس روئے زمین پر انسانوں کو زندگی دینے کے بعد ہر آدمی کے زندگی کی ایک انتہا مقرر کر دی، جسے بھی اللہ رب العزت والجلال نے اس روئے زمین پر سانسیں دی، اس کی سانسوں کے ڈور کے تھمنے کا ایک وقت متعین کر دیا ہے. خواہ اس روئے زمین پر زندگی گزارنے والا کوئی بھی انسان ہو، خواہ وہ نبی ہو یا ولی ہو، نیک سے نیک انسان ہو یا بد سے بد، سارے لوگوں کو اللہ رب العزت والجلال نے یہ متعین کر دیا کہ ان کی زندگی کی ایک انتہا ہوگی. اور پھر اللہ رب العزت والجلال اس روئے زمین سے جانے کے بعد انسانوں کے اعمال کا پورا حساب و کتاب لے گا، پورا حساب و کتاب لے گا. زندگی میں جیسی حالت انسانی زندگی کی ہوگی، اس نے جس طرح اپنی زندگی گزاری ہوگی، اسی حساب سے اللہ رب العزت والجلال اس کے ساتھ معاملہ فرمائے گا. چنانچہ اس دنیا سے جانے کے وقت سے یہ سفر شروع ہوتا ہے اور میدان محشر کے برپا ہونے تک یہ سفر مسلسل جاری رہتا ہے. انسانوں کی بے بسی اور ان کی کمزوری کا اندازہ کیجئے کہ جب اللہ رب العزت والجلال موت دینے کا حکم صادر فرماتا ہے تو اس روئے زمین کا بڑا سے بڑا انسان ہو، اس کے پاس مال و دولت جس قدر ہو، وہ بڑے سے بڑا کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، لیکن اللہ رب العزت والجلال نے جب اس کے تقدیر میں لکھ دیے کہ اب اسے اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، تو وہ وقت ایک ذرہ برابر بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، ذرہ برابر بھی وہ وقت آگے نہیں بڑھ سکتا. اور ہم سارے لوگ، یعنی جو اس کے رشتہ دار اور قرابت دار ہوتے ہیں، وہ بیٹھ کر دیکھتے ہیں، لیکن دیکھنے کے باوجود بھی کچھ کر نہیں پاتے، دیکھنے کے باوجود وہ کچھ نہیں کر پاتے ہیں. جس کی موت آ جاتی ہے، فرشتے آ جاتے ہیں جب روح قبضے کرنے کے لیے، تو سارے لوگ دیکھنے کے باوجود اور مال و دولت کے ہوتے ہوئے بھی کوئی حربہ کام نہیں آتا. اللہ رب العزت والجلال نے سورہ واقعہ کے اندر ارشاد فرمایا
فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا کہ جب روح فلولا اذا بلغت الحلقوم کہ جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے، اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم کہ جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون تم دیکھ رہے ہوتے ہو بیٹھ کر، یعنی جو لوگ ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں میت کے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر، لیکن دیکھنے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر پاتے. اللہ نے فرمایا کہ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تم کسی کے قابو میں نہیں ہو، کسی کے تابع نہیں ہو، تو ذرا اس روح کو لوٹا کر دکھاؤ. اگر تم اپنے بات میں سچے ہو تو جو روح کو نکالنے کا اللہ رب العزت والجلال نے حکم دے دیا ہے اس کو لوٹا کر دکھاؤ. یعنی سارے دنیاوی اسباب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، سارے مال و منال اور دولت و ثروت دھری کی دھری رہ جاتی ہے، اور انسانوں کا عزیز اور جس کے اوپر وہ اپنی جان نچھاور کرتا ہے، اپنا مال و منال نچھاور کرتا ہے، وہ سب دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے اور وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اور جانے کے بعد ابھی آنکھیں بند ہوئی ہے، اور جو اس روئے زمین پر دنیا میں اس کے گھر میں بڑا عزیز تھا، جیسے ہی آنکھیں بند ہوتی ہے اس کے گھر والے اور اعزاء اور اقربا یہ سوچتے ہیں کہ جلد سے جلد اسے اس کے آخری منزل تک پہنچا دیا جائے، جلد سے جلد اسے اس کے آخری منزل پر پہنچا دیا جائے. اور لوگ اس کے اپنے گھر سے الوداع کہنے کی تیاری کرنے لگتے ہیں، جس کے لیے جس نے اپنی زندگی خرچ کر دی، اپنی پوری زندگی داؤں پر لگا دی اس گھر کو بنانے میں اور گھر والوں کو بنانے میں. جس گھر کو بنانے میں اور گھر والوں کو بنانے میں اس نے اپنی پوری زندگی داؤں پر لگا دی، وہی گھر والے اسے جلد سے جلد اپنے سے دور کرنے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، اور اسے تکفین کے بعد اسے لے جا کر قبر کے حوالے کر دیتے ہیں. اور اس روح کے نکلنے کی جو کیفیت ہوتی ہے، اسے بھی اللہ رب العزت والجلال نے واضح فرمایا کہ یہ آدمی جیسا عمل ہوتا ہے اسی حساب سے اللہ رب العزت والجلال اس کی روح کو قبض کرنے کا حکم دیتا ہے. جب کسی نیک انسان کے اس دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو اللہ رب العزت والجلال کہتا ہے کہ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ رب العزت والجلال نے سورہ فجر میں بیان فرمایا کہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے مطمئن نفس، تو نکل اطمینان کے ساتھ، سکون و اطمینان کے ساتھ. روح کو نکلنے کا حکم دیا جاتا ہے کہ وہ سکون و اطمینان سے نکلے. ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، راضیۃ مرضیہ، اس حالت میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو اور تو اس سے راضی ہے. یعنی اللہ رب العزت والجلال نیکاروں کے اچھے لوگوں کی تکریم اور عزت کا سلسلہ اسی وقت سے شروع کر دیتا ہے. حکم دیا جاتا ہے کہ تو عزت کے ساتھ، سکون اور اطمینان کے ساتھ نکل جا، اس لیے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے. لیکن اس کے برعکس جو برے لوگ ہیں، جنہوں نے دنیا میں برائی کا راستہ اختیار کیا ہے، جنہوں نے دنیا میں اللہ کے دین کو اختیار نہیں کیا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کیا ہے، ان کے بارے میں اللہ رب العزت والجلال نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ. اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ کہ نبی کاش کہ آپ ان لوگوں کو دیکھتے، مجرموں کو، ظالموں کو، اس وقت اذ الظالمون فی غمرات الموت، جبکہ وہ موت کی سختیوں میں ہیں، موت کی پریشانیوں میں. فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے ان سے کہہ رہے ہیں کہ اخرجوا انفسکم، اپنے روح کو نکالو، اپنے روح کو نکالو، اپنی جان کو نکالو. الیوم تجزون عذاب الہون، آج سے ہی تمہیں
رسوائی والا عذاب دیا جائے گا. یعنی یہ عذاب کے لیے قیامت برپا ہونے کا انتظار نہیں کیا جائے گا، بلکہ جیسے ہی انسان کی روح قبض ہوتی ہے اسے قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اسی وقت سے اس کے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے یہ کہنا کہ عذاب کا سلسلہ یہ قیامت برپا ہونے کے بعد شروع ہوگا، یہ بالکل غلط تصور ہے. اور یہ جو لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے یہ ان کے اوپر دلیل ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تمہیں رسوائی والا عذاب دیا جائے گا. یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارے عذاب کے لیے کل ہوگا، قیامت جب برپا ہوگی تب تمہیں عذاب دیا جائے گا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تمہیں دردناک اور رسوائی والا عذاب دیا جائے گا. اور جیسے ہی قبر میں دفن کیا جاتا ہے، ابھی لوگ قبر کو چھوڑ کر دور ہٹتے نہیں ہے. میت قبر میں جوتے کی آواز سنتا ہے کہ اس کے سارے قریبی لوگ جو دنیا میں اس کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے، دنیا میں کبھی اسے اکیلا نہیں چھوڑتے تھے، آج وہی لوگ اسے اس وحشتناک اور تاریک جگہ میں چھوڑ کر جا رہے ہیں. اسے اس اندھیری جگہ میں سارے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں. اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کو قبر میں دفن کر دو تو فوراً جاؤ مت وہاں سے، فوراً وہاں سے دور مت جاؤ، بلکہ ان کے لیے، میت کے لیے وہاں پر رک کر دعا کرو. اسألوا له التثبیت فإنه الآن يسأل، میت کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرو، اس لیے کہ ابھی ان سے سوال کیا جائے گا، اس لیے کہ ابھی سوال کیا جائے گا. اور سوال کیا جائے گا، اللہ رب العزت والجلال کے حکم سے فرشتے آئیں گے قبر میں اور آ کر پوچھیں گے من ربک، کہ تمہارا رب کون ہے، من نبیک، تمہارا نبی کون ہے، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے. یہ سوالات ہوں گے، اور جو اس کا صحیح جواب دے گا، جو اس کا صحیح جواب دے گا، جو اہل ایمان ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، وہ کہیں گے میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو صحیح جواب دے گا، اللہ رب العزت والجلال کے حکم سے، اللہ رب العزت والجلال کے حکم سے یہ کہا جائے گا کہ البسوہ من الجنہ، اسے جنت کا لباس پہنا دو، افرشوہ من الجنہ، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِّنَ الْجَنَّةِ، جنت کا دروازہ کھول دو اس کے لیے، جنت کی ہوائیں اس کے لیے آئے گی. لیکن جب منکر نکیر بعض لوگوں سے سوال پوچھیں گے اور جو سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے، جنہوں نے دنیا میں اپنی زندگی اللہ کے دین کو چھوڑ کر گزاری ہے، وہ لوگ ہا لا ادری کے علاوہ ان کا کوئی جملہ نہیں ہوگا، ان کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہوگا. جب ان سے منکر نکیر سوال کریں گے تو ان سوالوں کا جواب وہ نہیں دے سکیں گے. اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ، کہ آپ دیکھتے اس وقت جب فرشتے آتے ہیں ان لوگوں کے پاس، جب موت آتی ہے ان کو موت دیتے ہیں، اور مجرم جو ہوتے ہیں اللہ رب العزت والجلال کے حکم سے فرشتے یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پر، ان کے پیٹھوں پر، ان کے سرینوں پر مارتے ہیں. وذوقوا عذاب الحریق، اور یہ کہا جاتا ہے کہ آج چکھو، وذوقوا عذاب الحریق، آج کے دن تم آگ کا عذاب چکھو، آج کے دن تم آگ کا عذاب چکھو. یعنی اب یہیں سے تمہارا عذاب اور یہیں سے تمہارا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اللہ رب العزت والجلال کے طرف سے حکم دیا جائے گا کہ اس قبر کو اتنا تنگ کر دو، اس قبر کو اتنا تنگ کر دو کہ اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جائیں. یعنی جو لوگ اللہ کو جھٹلاتے ہیں، جو لوگ اللہ کے دین کا اقرار نہیں کرتے، ان کے قبر میں عذاب کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے وہ سوالوں کا جواب غلط دیں گے. اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے حکم دیا جائے گا کہ ان کے سرینوں پر، ان کے پیٹوں پر اور ان کے چہروں پر مارو، اور ان کے عذاب کا سلسلہ یہیں سے شروع کر دو. اللہ رب العزت والجلال فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو، جہنم کا دروازہ کھول دو، جہنم کا عذاب میں ابھی سے ان کو مبتلا کر دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے قبر کا یہ
جو قبر کے عذاب کا یہ سلسلہ ایسا خوفناک تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہیں، چل رہے ہیں اپنے کھچر پر، کھچر اچانک بدکنے لگتا ہے، قریب ہے کہ آپ کو اپنا سواری سے گرا دے، آپ گر جائیں۔ اللہ کے رسول صحابہ اکرام سے پوچھتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ ایک صحابی جواب دیتے ہیں کہ یہاں پر چند لوگوں کی قبریں ہیں، یہاں پر چند لوگوں کی قبریں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے پوچھتے ہیں کہ یہ کن لوگوں کی قبریں ہیں؟ صحابہ اکرام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہاں پر کن لوگوں کی قبریں ہیں، یہ کس حالت میں ان کی وفات ہوئی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا جاتا ہے، صحابہ اکرام جواب دیتے ہیں کہ یہ لوگ شرک کی حالت میں یہ وفات پائیں، ان کا انتقال شرک کی حالت میں ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ جواب دیا جاتا ہے کہ شرک میں ان کی وفات ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بتلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان هذه الامت تبتلى في قبورها، کہ بے شک میری امت بھی قبر میں آزمائی جائے گی، میری امت بھی قبر میں آزمائی جائے گی، میرے امت سے کو بھی قبر میں عذاب ہوگا۔ جو لوگ صحیح معنوں میں اللہ پر یقین اور عقیدہ نہیں رکھتے اور جن کے اعمال برے ہوں گے، ان کو قبر میں عذاب ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ عذاب قبر سے پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ ہم قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگو۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ ہم دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب قبر کے پاس بیٹھتے تھے، ابن ماجہ نے کتاب الجنائز میں ذکر کیا اس حدیث کو کہ ایک صحابی کے جنازے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، قبر کے پاس بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر قبر کے کنارے بیٹھ کر اس طرح روتے ہیں کہ آپ کا آنسو آپ کے داڑھی کو تر کر دیتا ہے، آنسو نکلتا ہے، تر کر دیتا ہے۔ اسی وقت صحابہ اکرام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا اخوانی اعدوا لمثل هذا اليوم، کہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اعدوا لمثل هذا اليوم، اس طرح کے دن کے لیے تم بھی تیاری کرو۔ آج جس کو ہم دفن کر رہے ہیں، کل ہمارا بھی یہی دن آئے گا۔ اعدوا لمثل هذا اليوم، اس طرح کے دن کے لیے تم بھی تیاری کرو۔ اس لیے کہ اگر ہم تیاری نہیں کریں گے تو آج جس طرح ہم اپنے رشتہ دار کو، قرابت دار کو دفن کر کے آئے ہیں، کل ہمیں بھی لوگ ایسے ہی اسی جگہ پہ دفن کر کے آئیں گے، اور ہمارا جتنا بھی قریبی ہو وہ ہمیں رکھے گا نہیں۔ اور اس کے لیے ہمارے عذاب کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ قبر میں ہمیں دفن کیا جائے، بلکہ ہماری زندگی کہیں بھی ختم ہو، کسی جگہ پہ بھی ختم ہو، اس میں اگر اللہ رب العزت والجلال چاہے گا تو ہمیں عذاب دے گا۔ تو اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے کہ لوگوں اس دن کے لیے تیاری کرو، اس وقت کے لیے تیاری کرو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث، جنت و جہنم کا تذکرہ ہوتا تھا، جہنم کا تذکرہ ہوتا تھا، اس کے عذاب کا تذکرہ ہوتا تھا، نہیں روتے تھے، لیکن جب قبر کا تذکرہ ہوتا تھا رونے لگتے تھے۔ صحابہ کرام دوسرے لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے سامنے جنت و جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ نہیں روتے، لیکن جب قبر کا تذکرہ ہوتا ہے آپ رونے لگتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کہتے تھے، اس لیے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا کہ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، کہ یہ قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جو یہاں پہ جو اس منزل پر کامیاب ہو گیا، آخرت میں آگے کی منازل اس کے لیے آسان ہیں، آخرت میں آگے کی منزلیں اس کے لیے آسان ہیں۔ اور اگر اسی منزل میں وہ ناکامیاب ہو گیا اور اسی منزل میں وہ اپنے حساب و کتاب میں جو سوالات اس سے ہوئے ان سوالوں کا وہ جواب نہیں دے پایا تو آگے کی منزلیں اور زیادہ مشکل ہیں، آگے کی منزلیں یہ اور زیادہ مشکل ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے کہ موت کی تمنا مت کرو،
موت کی تمنا مت کرو، اس لیے کہ یہ بہت خوفناک منظر ہے، یہ بہت خوفناک منظر ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیاری کرو اس سوال و جواب کی، جو اکیلے میں ہوگا، جو تنہائی میں ہوگا۔ اور آج کے دن عمل کا موقع ہے، اس جگہ پر جانے کے بعد عمل کا موقع نہیں ہوگا۔ اس کے بعد یہ قبر کی یہ زندگی جسے برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے، یہ برزخ کی زندگی، جسے برزخ کا مطلب ہوتا ہے بیریئر، یعنی یہ آخرت اور ہماری دنیاوی زندگی کے بیچ کا حصہ ہے۔ اور جب سے دفن کر دیا گیا اس وقت سے لے کر جب تک کہ سور میں پھونک نہیں ماری جائے گی، انسان اسی قبر میں لیٹا رہے گا اور اپنے عمل کے حساب سے یا تو نعمتوں میں ہوگا یا سزا میں ہوگا، یا نعمتوں میں ہوگا یا سزا میں ہوگا۔ اور جب یہاں تک کہ اللہ رب العزت والجلال حکم دے گا، اللہ رب العزت والجلال حکم دے گا کہ سور میں پھونک مار دی جائے، سور میں پھونک مارنے کا اللہ رب العزت والجلال حکم دے گا۔ اور جب سور میں پہلی مرتبہ پھونک ماری جائے گی، اللہ نے فرمایا کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً، کہ جب سور میں پہلی مرتبہ پھونک ماری جائے گی تو حالت کیا ہوگی؟ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، سارے لوگ اس دنیا میں جو بھی ہیں، اس دنیا میں جو بھی ہیں، سب پر موت طاری ہو جائے گی، جسے سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ چند فرشتوں کو چھوڑ کر سب اس دنیا میں مر جائیں گے۔ اللہ رب العزت والجلال کے حکم سے اس دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ دنیا جس میں ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ دنیا کا سارا نظام تہس نہس ہوگا، اور ایسا کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین یہ لرزنے لگے گی، یہ پہاڑ چلا دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ جب پہلی مرتبہ سور میں پھونک مارا جائے گا، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، یہ زمین والجبال اور یہ پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھایا جائے گا اور اٹھا کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اور اس دن قیامت قائم ہو جائے گی، اس دن قیامت قائم ہو جائے گی۔ سور میں پھونک ماری جائے گی پہلی مرتبہ، جس سے لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے، اور اس گھبراہٹ کے بعد سب جب مر جائیں گے حالت کیا ہوگی؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ لوگو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعہ، جس دن آپ ہر دودھ پلانے والی عورت کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے لختے جگر کو چھوڑ دے گی، اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، عورتوں کا حمل ساکت ہو جائے گا مارے گھبراہٹ کے۔ وترى الناس سکارى، آپ یہ دیکھیں گے لوگوں کو دیکھ کر کہ لوگ مدہوش ہیں، نشے میں ہیں۔ وما هم بسکارى، کوئی نشے میں نہیں ہوگا۔ ولكن عذاب اللہ شدید، بلکہ اللہ کا عذاب سخت ہوگا، اللہ کا عذاب سخت ہوگا۔ ایسی گھبراہٹ کی کیفیت ہوگی کہ سارے لوگ پریشان ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا سورہ طٰہٰ میں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، کہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پہاڑ کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اتنا مضبوط پہاڑ جو ہمارے زمین کو تھامے ہوئے، لیکن جب قیامت قائم ہوگی، جب سور میں پھونک مارا جائے گا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اللہ رب العزت والجلال اسے ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اس پہاڑ کو اللہ رب العزت والجلال پہلے اٹھائے گا، اس کی جگہ سے اٹھا کر پھر ریزہ ریزہ کر دے گا۔ فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو کر وہ زمین بالکل چٹیل نظر آئے گی۔ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، زمین بالکل چٹیل ہوگی، اس میں کوئی اونچائی نہیں ہوگی بلکہ سیدھی ہوگی بالکل۔
لوگ دور سے دیکھ کر سوچیں گے کہ کچھ ہے وہاں پہ. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا, پہاڑ چلا دیا جائے گا اپنی جگہ سے. لوگ دور سے دیکھ کر سوچیں گے کہ کچھ ہے وہاں پہ, لیکن کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, جس طرح اون ہوتا ہے, اون ہوا میں اڑ رہا ہے, لوگ دور سے دیکھیں گے سوچیں گے اون ہے, یہ اڑ رہا ہے ہوا میں, لیکن جب قریب جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. تو اللہ نے فرمایا کہ لوگ پہاڑوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, ہم پہاڑوں کو اٹھائیں گے, پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کر زمین ہم چٹیل بنا دیں گے. اذا السماء انفطرت, یہ آسمان جب پھٹ جائے گا, یہ زمین جس پر ہم چل رہے ہیں, اللہ نے فرمایا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها, جب یہ زمین میں لرزہ طاری ہو جائے گا, زمین میں زلزلہ آ جائے گا. آج چند سیکنڈ کے زلزلے سے پوری دنیا ہل جاتی ہے, اور یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اتنے سیکنڈ کے لیے زمین ہلی اور اس میں اتنا جان و مال کا نقصان ہوا. اندازہ کیجئے کہ جب زمین ہل جائے گی, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها, جب زمین ہلا دی جائے گی, وہ اخرجت الارض اثقالها, اور جو کچھ زمین میں ہے سب باہر آ جائے گا, جو کچھ زمین میں ہے سب باہر آ جائے گا. تو اللہ رب العزت والجلال جب اس طرح سارے لوگوں کو قبر کی زندگی کے بعد سور میں جب پھونک ماری جائے گی, ساری دنیا ختم ہو جائے گی, سارے دنیا کے نظام یہ ختم ہو جائیں گے. زمین, یہ پہاڑ, یہ سمندر, یہ سب اپنے جو عادت ہے اس کے خلاف ظاہر ہو جائے گی. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, جب سمندر بھڑکا دی جائے گی, سمندر کی معمولی سی لہر یہ زمین برداشت نہیں کر پاتی ہے. جب لہر زیادہ اپنے محتاج جو اس کی حالت ہے, جو عادت ہے اس سے زیادہ اس میں جب حرکت ہونے لگتی ہے تو اس کے گرد و پیش کا علاقہ تباہ ہونے لگتا ہے. اور جب اللہ نے فرمایا کہ جب سمندر میں بھڑکا دی جائے گی تو پھر حالت کیا ہوگی, ساری دنیا تہس نہس ہو جائے گی. اس کے بعد اللہ رب العزت والجلال کے حکم سے 40 دن تک جب سارے لوگ مر جائیں گے, 40 دن تک اللہ رب العزت والجلال کے حکم سے بارش ہوگی, پھر اس جسم میں زندگی اگنے لگے گی. جیسا کہ بارش سے جب یہ پیڑوں پر پودوں پر بارش ہوتی ہے تو دوبارہ اس میں زندگی نکلنے لگتی ہے, زندگی محسوس ہونے لگتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے سور کے بعد جب سارے لوگ مر جائیں گے, اس کے بعد 40 دنوں تک بارش ہوگی, اس کے بعد اس میں زندگی, لوگوں کے جسموں میں زندگی لوٹنے لگے گی. یعنی جو ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں, کب سے لوگ قبروں میں دفن ہیں, اس میں دھیرے دھیرے زندگی آنے لگے گی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون, اللہ رب العزت والجلال کے حکم سے دوبارہ سور میں پھونک مارا جائے گا, دوبارہ سور میں پھونک مارا جائے گا, اور پھر سب لوگ اپنے قبروں سے نکل جائیں گے. سارے لوگ جسے آدم سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک اس قبر میں دفن کیا ہے, سب لوگ قبر سے نکل جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول من تنشق عنہ الارض یوم القیامہ, انا اول من تنشق عنہ الارض یوم القیامہ, کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو قبر سے نکلے گا وہ میں رہوں گا. سب سے پہلے قیامت کے دن جو قبر سے نکلے گا وہ میں رہوں گا. اچھا, یہ بھی اللہ رب العزت والجلال کا عجیب نظام ہے کہ سارے لوگوں کو قبر میں دفن کیا گیا, اور جو جس حال میں قبر میں دفن کیا گیا قیامت کے دن اسی حال میں اسے اٹھایا جائے گا. ذاک ملبیا, ایک طرف ایک آدمی قبر سے نکلا ہے اور وہ تلبیہ پکار رہا ہے, لبیک اللہم لبیک لأنہ مات ملبیا, اس لیے کہ اس کی موت تلبیہ کی حالت میں ہوئی ہے. ایک آدمی اس حالت میں قبر سے نکلا ہے کہ اس کے جسم سے خون بہ رہا ہے, جسم سے خون بہ رہا ہے, دیکھنے میں تو خون ہے, اللون لون الدم والریح ریح المسک, کہ دیکھنے میں تو خون ہے لیکن خوشبو مسک کی ہے. اور جو آدمی کسی برے کام میں اس دنیا سے گیا ہے, اس برائی کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا, اس برائی کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا. بلکہ قیامت کے دن
حشر کے میدان میں اس کے لیے ایک جھنڈا نصب کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں آدمی ہے جس نے دنیا میں فلاں دھوکہ کیا تھا، یہ فلاں آدمی ہے جس نے دنیا میں فلاں کیا ہے، جس نے دنیا میں اس طرح دھوکہ کا کام کیا تھا. تو جو آدمی کی موت جس حالت میں ہوگی، اللہ رب العزت والجلال اسے اسی حالت میں اس قبر سے نکالے گا. اور سارے لوگ جتنا بھی مال و دولت چھوڑ کر گئے ہوں، لیکن سارے لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ سارے لوگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے لوگ بلا اختلاف رنگ و نسل، قبیلہ، کسی بھی آدمی کو کسی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہوگی. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی اس دن حسب و نسب کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. اس دن حسب و نسب کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ کس آدمی کا نسب کیسا ہے، وہ کس خاندان اور کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اس بارے میں سوال نہیں ہوگا. اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے لوگ بلا اختلاف رنگ و نسل سب قبر سے بغیر کپڑے کے نکلیں گے، سب قبر سے بغیر کپڑے کے نکلیں گے. قربان جائیے امہات المومنین، ہم سب کی ماؤں کی عفت پر اور ان کے یہاں پردے کا جو تصور تھا اس پر. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیارے رسول یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ سارے لوگ بغیر کپڑے کے میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول، لوگ مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، اور لوگ بغیر کپڑوں میں کیسے جمع کیے جائیں گے؟ لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ الامر اشد من ذلک، اے عائشہ معاملہ اس سے بہت زیادہ آگے ہوگا، بہت بڑا ہوگا. لوگوں کو یہ فرصت ہی نہیں ہوگی کہ لوگ یہ دیکھیں کہ کون کس طرح ہے، کس حالت میں ہے، کپڑا ہے نہیں ہے، پاؤں پیر میں چپل ہے نہیں ہے، کوئی یہ دیکھنے کی فرصت ہی کسی کو نہیں ہوگی. معاملہ اس سے اتنا زیادہ ہوگا کہ جب لوگ قبر سے نکلیں گے تو پریشان حال ہوں گے، اضطراب اور بے چینی بھی ہوں گے. اللہ رب العزت والجلال نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا کہ جب لوگ قبر سے نکلیں گے تو ایک آواز آئے گی، یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ. اللہ نے فرمایا یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا. اللہ نے فرمایا کہ جب لوگ قبر سے نکلیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا، ایک پکارنے والا پکارے گا جس کے پکار پر کوئی دیکھے گا نہیں کہ کہاں وہ بلا رہا ہے. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، لوگ بالکل سیدھے ہو کر سیدھی لائن بنا کر اس پکارنے والے کے پیچھے چلتے جائیں گے. وخشعت الاصوات للرحمن، دنیا میں چاہے جتنی بھی آدمی آواز اونچی کر لے، اپنا ویلو اور اپنی جھوٹی عزت جتنا بھی لوگوں کے سامنے منوا لے، لیکن جب قبر سے آدمی نکلے گا اس پکارنے والے کے پکار پر بالکل سیدھا آدمی چلتا رہے گا، چلتا جائے گا. وخشعت الاصوات للرحمن، اللہ کے سامنے ساری آوازیں پست ہو جائیں گی. فلا تسمع الا ہمسا، سوائے پھسپھساہٹ کے. آدمی چل رہا ہے، وحشت کا اندازہ کیجئے کہ بالکل سناٹا، بالکل سناٹا، سوائے قدموں کی آہٹ کے کچھ بھی سنائی نہیں دے گا، سوائے قدموں کی آہٹ کے کچھ بھی سنائی نہیں دے گا. اور سب لوگ ایک لائن میں چل رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما. سارے چہرے اللہ کے سامنے جھک جائیں گے، سارے چہرے اللہ کے سامنے جھک جائیں گے. اور یہاں برتری کا معیار وہ ہوگا جو ہم نے دنیا میں کیا ہے. ہم نے دنیا میں جیسا عمل کیا ہے اس حساب سے ہماری مہمان نوازی اللہ کے یہاں ہوگی. اللہ نے سورہ مریم میں فرمایا کہ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، کہ جس دن ہم یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ جس دن ہم متقیوں کو جماعت در جماعت عزت کے ساتھ لے کر جائیں گے قبر سے نکالنے کے بعد. اور جو مجرم ہوں گے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ہم مجرموں کو جو جہنم میں جانے والے لوگ ہیں
ان کو ہم پیاسے اور ان کو ذلت و رسوائی کے ساتھ لے کر ہم جہنم میں جائیں گے. تو سارے لوگ اس پکار پر چلیں گے, حساب و کتاب کے لیے میدان محشر میں جمع ہونے لگیں گے. اور یہاں پہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ آدمی جتنا بھی نیک ہو اسے جہنم دکھایا جائے گا. وہ جہنم سے گزرے گا پلسراس سے گزر کر وہ اپنے ٹھکانے تک پہنچے گا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. کوئی بھی ہو وہ جہنم سے گزرے گا. جہنم کے اوپر ایک پل لگایا جائے گا اور اس پل سے گزرے گا آدمی اپنے اعمال کے حساب سے. کوئی پلک جھپکتی ہے اتنے مدت میں وہ اس پل کو پار کر لے گا. کوئی اس سے تیز, کوئی اس سے دھیرے, کوئی اس طرح گزرے گا کہ اسے جہنم کے عذاب کچھ تکلیف پہنچائیں گے, نقصان پہنچائیں گے, لیکن اس کے بعد بھی وہ اس کو پار کر لے گا. اور کچھ ایسے ہوں گے, وہ اس منظر کا اندازہ کیجئے کہ لوگ اپنے اعمال کے حساب سے جن کے اعمال بد ہوں گے, برے ہوں گے, وہ اسی پل سے کٹ کر نیچے گرنے لگیں گے. اور اللہ نے فرمایا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, جو بھی ہے اس دنیا میں سب وہاں سے گزریں گے. صحابہ کرام جب اس آیت کو یاد کرتے تھے, حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ پر نکلنے لگتے ہیں, جنگ موتا پر جب نکلنے لگتے ہیں تو رونے لگتے ہیں. جنگ موتا کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آخری قائد, 3 آدمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیادت سونپتے اور کہتے ہیں کہ آخری قائد تم ہوگے. حضرت عبداللہ بن رواحہ جب روانہ ہونے لگتے ہیں جنگ کے لیے تو رونے لگتے ہیں. صحابہ اکرام پوچھتے ہیں کہ ما یبکی, کہ تمہیں کون سی چیز رلا رہی ہے, کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ آیت سنی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, جو بھی آدمی ہے وہ جہنم سے گزرے گا. اور میں یہ نہیں جانتا کہ کیف لی الصدور بعد الورود, کہ وارد تو ہم ہوں گے لیکن وہاں سے گزریں گے, کہیں گے کیسے, اس کا علم مجھے نہیں ہے. جب ہم پل صراط پر جائیں گے تو وہاں سے ہمارا گزرنا کیسے ہوگا, اس بات کا ہمیں علم نہیں ہے. اور یہ کہہ کر وہ بے تحاشا رونے لگتے تھے. تو جب اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری کی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ سب آدمی گزرے گا, یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ایسا آدمی جس کا 3 نابالغ بچہ یعنی بلوغت سے پہلے جس کے 3 بچوں کا انتقال ہو جائے, اس کے اوپر جہنم حرام ہے, صرف قسم حلال کرنے کے لیے. یہ بخاری کی حدیث ہے کہ جس آدمی کے 3 اولاد بلوغت سے پہلے انتقال فرما جائے اس کے اوپر جہنم حرام ہے, لیکن قسم حلال کرنے کے لیے, یعنی یہی قسم جو اللہ نے کہا کہ ہر آدمی کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے, اس میں وہ آدمی بھی ہوگا جس کی 3 اولاد بلوغت سے پہلے انتقال کر جائیں. یعنی یہ معمولی صدمہ نہیں ہے, اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اس کے اوپر جہنم حرام ہے, لیکن اس جہنم کے اوپر سے اس کو بھی گزرنا رہے گا. اس کے بعد لوگ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذالک یوم الخروج, کہ جب لوگ سور میں پھونک ماری جائے گی, قبروں سے نکلیں گے, پکارنے والے کے پکار پر چل کر میدان محشر میں جب لوگ جمع ہوں گے, حالت اس دن کیا ہوگی, لوگ اپنے اعمال کے حساب سے پسینوں میں شرابور ہوں گے. پسینوں میں لوگ شرابور ہوں گے, ڈوبے ہوئے ہوں گے. کسی کا پورا جسم پسینے میں, کسی کا آدھا جسم پسینے میں, کوئی گھٹنے تک پسینے میں. ہر آدمی پریشان ہے, سوچ رہا ہے حساب و کتاب ہو جائے تو اس پریشانی سے چھٹکارا مل جائے. لیکن وہاں بھی کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت والجلال اس وقت بھی سایہ دے گا. اس وقت بھی اللہ رب العزت والجلال کچھ لوگوں کو سایہ دے گا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کو بشارت دی کہ اس دن عرش الہی کے سائے میں کچھ لوگوں کو سایہ ملے گا جس دن اللہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس میں ایک ایسا نوجوان بھی ہوگا جو جوانی کی حالت میں دین کا کام کر رہا ہے, عبادتیں کر رہا ہے. شاب نشأ فی عبادت اللہ, جو آدمی جوانی میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے اس میں وہ بھی ہوگا. اس کے بعد حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا. لوگ
اب اللہ رب العزت والجلال حساب و کتاب کرے گا، اور اس دن حق کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ حساب ہوگا۔ اللہ رب العزت والجلال نے سورہ حاقہ میں فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ اس دن اللہ رب العزت والجلال جب نامہ اعمال بانٹے گا، نتیجہ دے گا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ تو جن لوگوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بڑا خوش ہوں گے، وہ لوگوں سے کہیں گے کہ دیکھو مجھے نامہ اعمال ملا ہے، میرا نتیجہ میرے دائیں ہاتھ میں ملا ہے۔ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، آؤ پڑھو نتیجہ میرا دیکھو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کیوں؟ وہ وجہ بھی بتلائیں گے کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ مجھے اللہ سے ملنا ہے، میرا حساب و کتاب ہوگا، اس بات کا مجھے یقین تھا۔ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میری نیکی ضائع نہیں ہوگی، میری نیکیاں ضائع نہیں ہوگی، برباد نہیں ہوگی، بلکہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ دنیا میں ہم جو کام کر رہے ہیں اس نیکی کا بدلہ ملے گا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، اور وہ عیش و عشرت والی زندگی میں ہوگا، ایسی زندگی جس زندگی سے وہ راضی ہوگا۔ دنیا میں جیسی بھی زندگی آدمی کو مل جائے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے، لیکن آخرت کی زندگی ایسی ہوگی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش و عشرت والی زندگی میں ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ حساب و کتاب کا وقت ایسا ہوگا کہ دنیا میں معمولی حساب و کتاب سے لوگ گھبراتے ہیں، اور جب اس دن حساب و کتاب ہوگا تو لوگ سوچیں گے یہ کہ کہیں کوئی ہم سے کچھ مانگ نہ دے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن لوگ بھائی کو دیکھ کر بھاگیں گے، پیچھا چھوڑائیں گے۔ بھائی بھائی سے محبت ہوتی ہے، دنیا میں ایک ساتھ رہتے ہیں، لیکن اس دن بھائی کو دیکھ کر بھاگیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اس ماں باپ کو دیکھ کر بھاگیں گے جو اس کی ولادت کا سبب بنی اس دنیا میں، یعنی وہ ماں جس نے 9 مہینے تک اسے اپنے کوکھ میں رکھا، اپنے خون سے اس کو پالا، اس ماں باپ کو دیکھ کر بھاگیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اپنے بیوی بچوں سے بھاگیں گے، اپنے بیوی سے بھاگیں گے، اپنے بچوں سے بھاگیں گے کہ کہیں یہ بیوی بچوں کی محبت کی وجہ سے ہمیں کچھ دینا نہ پڑ جائے، بلکہ اس وقت یہ سوچیں گے کہ یومئذ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، بلکہ مجرم تو یہ چاہے گا کہ سارے دنیا کا مال و دولت دے کر وہ عذاب سے بچ جائے، ساری دنیا کی دولت وہ دے دے، ساتھ دنیا میں جو کچھ ہے جس چیز کا بھی وہ اس کے ملکیت میں وہ سب دے کر وہ بچ جائے، لیکن اس دن وہ بچے گا نہیں، اس دن وہ بچے گا نہیں۔ تو اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا، اور جو ہم نے کیا ہے اسی کا حساب ہم سے ہوگا۔ اس کے بعد دائیں ہاتھ والا خوش و خرم ہو کر اپنا رزلٹ اور نتیجہ دکھلائے گا، اور جس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، تو وہ کہے گا کہ کاش کہ ہمیں یہ نامہ اعمال، یہ نتیجہ دیا ہی نہ جاتا، یہ نتیجہ دینے والا سسٹم ہی نہیں ہوتا، یہ نتیجہ دینے والا طریقہ ہی نہیں ہوتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ جو کچھ ہوا وہیں پہ ختم ہو جاتا معاملہ، جو دنیا میں ہم نے کیا وہیں پہ معاملہ ختم ہو جاتا۔ ما اغنی عنی مالیہ، وہ افسوس ظاہر کرے گا کہ اس مال کو بنانے میں ہم نے اتنی زندگی کا حصہ گنوایا، جس مال کو بنانے میں ہم نے پوری زندگی خرچ کر دی۔ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، سارا جاہ و جلال دنیا میں جو ہمارا اسٹیٹس تھا، ہمارا رتبہ تھا، جس رتبے کا ہم دھونس دیتے تھے لوگوں کے اوپر کہ ہمارے پاس بڑے منصب ہیں، ہم دنیا میں بڑے عزت والے ہیں، ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، سارے جاہ و جلال، ساری عزت سب برباد ہو جائے گی۔ اللہ کہے گا خذوہ فغلوہ، پکڑو، پکڑ کر طوق پہنا دو اسے، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اور پکڑ کر جہنم میں پھینک دو اسے۔ ذق انک انت العزیز الکریم، چکھو عذاب چکھو۔ دنیا میں بڑے عزت والے بنتے تھے، دنیا میں بڑے عزت والے بنتے تھے، آج عذاب چکھو۔
تو وہ افسوس کرے گا کہ میرا مال، میری دولت، میری عزت مجھے کچھ بھی کام نہیں آئی. اللہ حکم دے گا کہ اسے پھینک دو جہنم میں، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم. وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا. اور اس کے بعد جنتیوں کو جنت میں اللہ رب العزت والجلال بھیج دے گا، اور جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دے گا. اور پھر جہنم کے عذاب کا ایسا سلسلہ شروع ہوگا جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. یعنی دنیا میں ایک مصیبت آتی ہے، اس مصیبت کے بعد آسانی آتی ہے، لیکن جہنم میں جب عذاب آئے گا، جہنم کا جب عذاب شروع ہوگا تو وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اور جہنم کا یہ عذاب ایسا ہے جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے، جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے. دنیا کی آگ ہمارے دلوں تک نہیں پہنچتی، اس سے پہلے ہی ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے. لیکن آخرت کی جو آگ ہوگی، جہنم کی جو آگ ہوگی، تطلع علی الافئدہ، یہ دلوں تک کو جھلسا دے گی، یہ دلوں تک کو جھلسا دے گی. لیکن اس کے بعد بھی ہمارا کام ختم نہیں ہوگا، اس کے بعد بھی ہمارا کام ختم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت والجلال دوبارہ ہمیں صحیح حالت پر لوٹائے گا، دوبارہ ہمیں تکلیف پہنچے گی، دوبارہ ہمیں عذاب دیا جائے گا. اس لیے کہ یہ سارا کھیل ہوگا کہ دنیا میں ہم نے اپنی زندگی کس طرح گزاری ہوگی. اور آخری امید یہ ہوگی کہ جہنمی یہ سوچیں گے کہ اب موت آ جائے، اب موت آ جائے تاکہ اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے. اللہ رب العزت والجلال کے حکم سے موت کو ایک دمبے کی شکل دی جائے گی، اور اس کے بعد لا کر جنتی اور جہنمیوں کے بیچ میں اسے ذبح کر دیا جائے گا، اسے ذبح کر دیا جائے گا. یعنی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوگا کہ اب کوئی بھی چیز ختم نہیں ہوگی. اب جو جنتی میں وہ جو جنت میں ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، نعمتوں میں رہے گا، اور جو جہنم میں وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اور اس دن سارا کھیل الٹا پڑ جائے گا. ہم دنیا میں جس لذت کے لیے گناہیں کرتے ہیں، آج وہی چیزیں ہمارے خلاف گواہی دے گی، وہی چیزیں ہمارے خلاف گواہی دے گی. اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ یومئذ تحدث اخبارہا، کہ جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرنے لگے گی. صحابہ اکرام سے پوچھا کہ کیا تم کو علم ہے کہ یہ زمین کی خبریں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین یہ کہے گی، یہ بیان کرے گی کہ فلاں شخص نے فلاں وقت اور اس جگہ پر فلاں گناہ کو انجام دیا، فلاں گناہ کو انجام دیا. زمین یہ گواہی دینے لگے گی، بلکہ زمین کیا یہ اعضاء و جوارح، یہ ہمارے ہاتھ پیر، یہ گواہی دینے لگیں گے کہ ہم کس کام کے لیے ہم نے گناہ کیا تھا، کس کام کے لیے ہم نے گناہ کیا تھا. یہ اعضاء و جوارح، یہ ساری چیزیں ہمارے خلاف گواہی دینے لگے گی. اور اللہ رب العزت والجلال اس کے بعد عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے گا کہ کس کا کیا ٹھکانہ ہے. اس لیے بزرگوں اور دوستوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں اعدوا اخوانی لمثل هذا اليوم، اس دن کے لیے ہم سب کو تیاری کرنی چاہیے. اس لیے کہ چاہے آدمی نیک ہو، بد ہو، اچھا ہو، برا ہو، سب کو اس دنیا سے جانا ہے اور سب کو حساب و کتاب دینا ہے. اللہ کے سامنے ہر چیز کا حساب دینا ہے، اور اللہ رب العزت والجلال عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا. ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہمارے دلوں کو اپنی عبادت میں، اپنی اطاعت میں لگا کر اس دنیا میں زندہ رکھ، ہمارے اندر آخرت کی فکر پیدا کر دے. بار الہ ہمارے اندر اپنا خوف پیدا کر دے. جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.